بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتانے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور وہ دم پر یقین نہیں رکھتے کہ قرآن پاک کی آیات کا دم کرنا کیا اثر کرتا ہے یا نہیں، یا وغیرہ وغیرہ، اس چیز پر وہ یقین نہیں رکھتے۔ لیکن ناظرین، دنیا کا ہر مسلمان روزانہ اپنے اوپر دم کرتا ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر دم کر رہا ہے۔ اور ناظرین، یہ دم کرنے کا طریقہ آج سے 1400 سال سے تو چلتا ہی آ رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو دم کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ لیکن کیسا دم کرتا ہے؟ آپ بھی اب سوچ رہے ہوں گے میں کون سے دم کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، دم کرنا کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل، اب آپ دیکھیے، کیا آپ لوگ ایسا نہیں کرتے؟ فار ایگزامپل، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، اٹھاتے ہیں نا ہاتھ، اس کے بعد آپ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا درود ابراہیمی یا جو بھی آپ درود پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہوں گے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، یعنی آیات پڑھنے کے بعد قرآنی آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سکھائی ہوئی دعائیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یا اللہ، فار ایگزامپل، یا اللہ مجھے نیک بنا دے، یا اللہ دنیا کو نیک بنا دے، یا اللہ اسے نیک بنا دے، یا اللہ اسے کامیاب کر دے، مجھے کامیاب کر دے، اسے کامیاب کر دے، یا اللہ ہمیں بابرکت رزق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بیماری میں شفا عطا فرما، یا اللہ ہمیں بے پناہ رزق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا بنا دے، یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ کیا آپ ایسی دعائیں نہیں مانگتے؟ میں ایک ایگزامپلس بتا رہا ہوں۔ جب یہ ساری دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں۔ یہ کیا کرنا ہے؟ مطلب جتنی میں نے یہ دعائیں پڑھیں، میرے ہاتھوں پہ میری جو پھونک ہے وہ لگتی رہی ہے، جو میں دعائیں مانگتا رہا ہوں، ہاتھوں میں ان پھونکوں کو اکٹھا کرتا رہا ہوں، ایسے، ٹھیک ہے جی، جیسے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، وہ سب کچھ ہو گیا، چلے بھیک بھی ایسے ہی مانگی جاتی ہے۔ یہ کرنا کیا ہوا؟ بتائیے ناظرین، جتنی ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بیسیکلی ایسے کرنے سے یہ سب کچھ ہمارے اوپر یہ دم ہوتا ہے۔ جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے بہت ساری صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ کیسے؟ دیکھیں نا، ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے، جیسے ہماری پھونک لگ رہی ہوتی ہے، ایسے کرتے تھے، اور آپ ایسے بھی کر دیتے تھے، اپنے اوپر مکمل دم کر دیتے تھے۔ ہم صرف اپنے چہرے کو دم کرتے ہیں، ہم اپنے صرف چہرے کو دم کرتے ہیں۔ اب بتائیے، کیا 1400 سال سے لے کے آج تک ہم اپنے چہرے کو ان دعاؤں سے دم کرتے نہیں آ رہے؟ آپ بتائیے، ورنہ یہ کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا دے کہ اپنے چہرے کے اوپر کیوں ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے؟ تو دم ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ دم کر رہے ہیں۔ دم اثر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دم کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی دم کیا، اور اس طریقے سے یہ دم کا طریقہ آج بھی چلتا آ رہا ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل ہو کہ دم کرنے سے شفا ملتی ہے تو اللہ رب العزت شفا دیتا ہے۔ جی ناظرین، اسی لیے اسلامی جو طریقہ ہے طب نبوی میں، اس میں چیزوں کے متعلق تو بتایا ہی جاتا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، لیکن روحانیت میں ہم لوگ یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ نے گلاس کے اوپر مطلب آیات پڑھ کر، یا اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے، یا تصویر کے اوپر دم۔ اب جو بندے کہتے ہیں جی کہ تصویروں کے اوپر دم کام کرتا ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کا کرتا ہے کہ نہیں۔ میرے اللہ رب العزت کا جو بڑا غفور الرحیم ہے، اکرم الاکرمین ہے، جو عزیز و یا غفار ہے یا ارحم الراحمین ہے، ہم لوگوں نے اس چینل پر تصویروں پہ بھی دم کیا تو اللہ رب العزت نے، میرے سونے اللہ رب العزت نے جو کہ غفور الرحیم ہے، عزتیں رکھنے والا ہے، وہ تصویروں پہ دم بھی کیا تو ان پر اثرات ہوئے۔ کسی کے گھر کے اوپر بھی دم کیا
تو وہاں سے بھی اثرات چلے گئے، یقین کریں۔ تو بالکل حجت، رب کریم حجت چاہتا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ حجت کیا چیز میں کہہ رہا ہوں۔ ناظرین، وضو کرنا کیا ہوتا ہے؟ وضو کرنا کیا ہوتا ہے؟ پانی سے اپنے جسم کو پاک کرنا۔ وضو کرتے ہیں ہاتھوں پہ، منہ پہ وغیرہ وغیرہ، سارا پانی سے دھوتے ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ ساری دنیا پانی سے ہی دھوتی ہے۔ اب یہ بتائیے پانی نہ ملنے کی صورت میں کیا ہے؟ تیمم کرنا کیا ہے؟ مٹی سے، ریت سے۔ اب بتائیے وہ کیا ہے؟ حجت۔ اللہ رب العزت آپ سے حجت کرواتا ہے کہ آپ نے ایک وضو جیسا عمل ہی کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاک ہو گئے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاک ہو گئے تو آپ پاک ہو گئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تیمم کرنے سے انسان پاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، اللہ رب العزت ہم سے کچھ منہ سے کہلوانا چاہتا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، ہے نا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کتنی آیات میں فرمایا، کیا کہ میں بتاؤں آپ کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعائیں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اب آپ کہ میری قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا اللہ رب العزت آپ کے پاس نہیں ہے یا سن نہیں رہا؟ یقیناً کمی کوئی آپ میں ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے یہ کاریں، موٹر سائیکل وغیرہ، یہ سب کچھ کس چیز سے چلتے ہیں؟ پیٹرول سے چلتے ہیں۔ کیا آپ ان کی پیٹرول والی ٹنکی میں اگر آپ پانی بھر دیں گے تو گاڑی چلے گی؟ نیور۔ کیوں؟ کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے ایک سسٹم کے مطابق کام ہی نہیں کیا۔ ناظرین، اس میں غلطی تو ہماری ہوتی ہے، ہماری دعاؤں میں کوتاہی ہے۔ ہو سکتا ہے حلال کا مال نہ کھایا ہوا ہو سکتا ہے حلال کا پہنا ہوا نہ ہو سکتا ہے کہ رب کریم پہ اعتبار ہی نہ ہو کہ وہ سن رہا ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ ناظرین، جس دور سے ہم گزرے ایک مشینی دور ہے، اس مشینی دور میں اللہ رب العزت پر یقین کامل رکھنا، اللہ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا، بڑے خوش نصیب لوگوں کو یہ اس قسم کی جو فیلنگز ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں، ورنہ ہر بندہ اس چیز کو آسان نہیں سمجھتا۔ ناظرین، یہ وہی اللہ رب العزت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جب کوئی سوال پوچھنے والا پوچھتا تھا تو آیات نازل ہو جاتی تھی، اسی وقت ان کے جواب آ جاتے تھے۔ سورہ تحریم، سورہ مجادلہ وغیرہ وغیرہ بھری پڑے ہیں سارے واقعات۔ تو بس یقین کامل رکھیے کہ اللہ رب العزت سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد مانگتے رہیے۔ اللہ رب العزت کو ہمارا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اور دعا مانگنا عبادت ہے، عین عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے دعا مانگنا، صدقے دل سے، سچے دل سے، یقین کامل سے۔